موضوع الدرس في قصة نوح عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر. سورة النوح تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن کا فاصلہ ہے. ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، یعنی 1000 سال. اور اس 1000 سال میں اغلب مدت جو ہے کان الناس امتن واحدتن، ایک ہی طریقے پہ تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا. سب اللہ کے ماننے والے تھے، آخرت پہ یقین رکھنے والے تھے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعمیر دنیا کا علم جو ہے وہ عطا فرمایا کہ دنیا کو ہم نے کیسے آباد کرنا ہے، کھیتی باڑی کیسے ہوگی، کاشت کیسے ہوگی. تو اس زمانے میں بھی بعض جرائم تو ہو جاتے تھے کہ جیسے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دونوں بھائی ہیں. لیکن اس دور میں شرک وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام بھی کوئی شریعت لے کے نہیں آئے تھے، لیکن وہ جو اخلاق دنیاوی ہوتے ہیں کہ بھئی سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ باتیں تو ایک عام حالی بھی بدلاتا ہے. اور قرآن کے الفاظ سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ جب حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کیا تو دونوں بھائیوں نے پہلے آپس میں یہ بات کی کہ بھئی ہم اللہ کے نام پہ خیرات کرتے ہیں اور جس کی خیرات منظور ہو جائے گی مانا یہ ہے وہ اللہ کا پیارا ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں،
ورنہ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے صدقہ ہے، خیرات ہے، وہ ساری چیزیں کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے، ایک آگ آتی تھی، اگر وہ آگ ان کو جلا دے مانا آپ کی صدقہ قبول ہے، اور اگر وہ پڑا رہے تو مانا ہے کہ صدقہ مردود ہے، تو آدمی بالکل اریا ہو جاتا تھا کہ بھی اس کا صدقہ منظور نہیں ہوا۔ یہ تو حضور کی امت پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ اب ہم خیرات کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قبول ہے نہیں قبول ہے، ہمیں تو امید ہے اللہ قبول فرمائیں گے، لیکن کوئی پتہ تو نہیں ہے نا۔ کہ ہم نے جو عبادت کی ہے کیا وہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں، اللہ عالم۔ ایک رحمت سے امید ہے، آثار بھی ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے، یعنی عمل صالح کیا، حج کیا، عمرہ کیا، اس کے بعد تمہیں اچھے کاموں کی توفیق ہو رہی ہے، تو سمجھو کہ وہ بھی منظور ہو گیا ہے۔ اور اگر تم نے عمرہ کیا، حج کیا، اور اس کے بعد تم پہلے سے بھی بگڑ گئے، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے ہاں مردود ہے۔ علامات ہیں لیکن حقیقت کے علم تو اللہ کو ہے۔ تو اس لیے قرآن میں باقاعدہ یہ واقعہ موجود ہے، دونوں نے خیرات کی۔ اللہ فرماتی ہے قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ حابیل کی خیرات تو منظور ہو گئی اور قابیل کی نہ ہوئی۔ اب قابیل بھی غصے میں آ گیا کہ بھئی عجیب بات ہے، میری خیرات کیوں منظور نہیں ہوئی؟ تو بھائی نے کہا ناراض ہونے کی کیا بات ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ڈرنے والوں کی خیرات قبول کرتے ہیں، تم نافرمان ہو، تمہاری خیرات کیسے قبول ہو؟ تو مانا یہ ہے کہ ان باتوں کا علم تو اس وقت بھی تھا نا کہ متقی کون ہے اور غیر متقی کون ہے۔ اس وقت یہ تصور بھی موجود تھا کہ بھئی یہ قتل کرنا جو ہے یہ گناہ ہے، حالانکہ اس وقت تک کوئی قتل نہیں ہوا تھا زمین پہ، لیکن قرآن میں ہے کہ بھائی نے بھائی سے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم نے ہاتھ بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر گناہ تمہارے اوپر ہی رہے، میں کیوں قتل کروں؟ مانا یہ ہے کہ ان باتوں کی سمجھ تو تھی لیکن شریعت کوئی نہیں تھی۔ اب جیسے میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے تو عبادت فرماتے تھے، حالانکہ اس وقت نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ قرآن اترا، نہ دین اترا، اللہ کے نبی تو پہلے جا کے بیٹھے ہیں غار میں، لیکن عبادت کرتے تھے۔ وہ عبادت کیا تھی؟ اللہ کا ذکر تھا۔ وہ عبادت کیا تھی؟ نماز تھی، سابقہ شرائع کے احکام کے مطابق پڑھ لیتے تھے۔ پھر دور آیا حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، ان کا نام جو ہے ادریس بھی ہے اور اخنوع بھی ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ پہلے جتنے انبیاء گزرے، جتنی کتابیں گزری ہیں وہ ساری عبرانی اور سریانی میں تھی، عربی میں نہیں تھی۔ وہ تمام کتابیں جو ہیں سریانی زبان میں تھیں یا پھر عبرانی میں تھیں۔ عربی جو ہے وہ تو سیدنا اسماعیل پہلے شخص ہیں انبیاء میں جنہوں نے عربی بولی ہے۔ کیونکہ سیدنا اسماعیل کو اپنے ابا مکے میں چھوڑ گئے، پھر قبیلہ جرہم آ گیا،
تو ان قبائل سے مل کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عربی بولی، عربی سیکھی. ورنہ پہلی ساری زبانیں اب اس لیے حضرت ادریس بھی نام ہے اور خنوع بھی نام ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بڑے محبوب شاگرد تھے، صحابی تھے، شان والے تھے، جن کا نام یہ ود تھا، سوا تھا، یغوسا، یعوقا، نصرہ. یہ 5 حضرت ادریس علیہ السلام کے خاص صحابی تھے. اور ان کے شاگرد تھے. اب ادریس علیہ السلام کے بارے میں 2 روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ فوت ہو گئے. لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کے اٹھانے کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی ہے اور احادیث متواترہ ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی. یعنی ایسی حدیثیں ہیں جن میں کوئی شبہ نہیں. لیکن ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کوئی آیت یا کسی صحیح حدیث مبارک سے پتہ نہیں لگتا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو بھی آسمانوں پہ اٹھایا گیا. اصل مسئلہ سمجھا کریں، اللہ توفیق دے مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی بھی اور سمجھانے کی بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو اس لیے کیا گیا نا بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی ایسا ذکر یعنی ولادت کے بارے میں تو میرے مدنی پاک کا بھی نہیں کیا گیا. قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں ایک آیت بھی نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ان کی یعنی صرف والدہ کا نہیں، نانی سے ذکر ہے، امراۃ عمران سے ذکر ہے. پھر انہوں نے منت مانی، پھر بی مریم پیدا ہوئی، پھر بی مریم حضرت زکریا کی کفالت میں آئی، پھر وہاں خوارے کے عادات کا اظہار ہوا، پھر بی مریم کے بعد جبریل. ساری تفصیل ہے. وجہ یہ تھی کہ سیدنا عیسیٰ جو ہیں وہ مبشر بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بات کو اچھی طرح سمجھا کر. ہر نبی جب آتا ہے تو پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے کہ مجھ سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ سچا نبی. اب حضور کے بعد تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا. آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں، تو لہذا وہ تصدیق کون کرے؟ اس لیے اللہ نے اپنے اس نظام کو قائم رکھا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بٹھا دیا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اپنی زندگی میں بشارت دینے والے. اور حضور پاک کی وفات مبارک کے بعد جب قیامت کے قرب میں اتریں گے تو آ کے تصدیق بھی کریں گے اور شریعت اسلام پہ بھی ہوں گے. اب وہ گویا حضور کے امتی بن کے آئیں گے. کیوں؟ نبی تو آ نہیں سکتا. نبوت کا تو اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا، فرما دیا خاتم النبیین. اور اس کا ترجمہ بھی حضور پاک نے خود کر دیا کہ انا خاتم النبیین، مانا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ نہیں کہ مرزا قادیانی کی مہر بنا لیں کہ بھئی حضور جو ہیں وہ تو نبوت کی مہر ہیں، جن کو مہر لگا دے وہ نبی.
خدا کی شان یہ ہے، یعنی حضور پاک نے مکے مدینے کے کسی آدمی کو مہر نہیں لگا دی، قادیان کے ایک منشی کو مہر لگا دی۔ جو کورٹ کے باہر بیٹھ کے عرضی نویس تھا۔ بہرحال وہ الگ بات ہے، لیکن اس حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اتنی تفصیل سے ہمیں بات نہیں ملی۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کا نام لیا قرآن میں۔ اور ادریس کو ادریس کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھو کہ کثرت درس کی وجہ سے حضرت ہر وقت درس دیتے تھے اللہ کی کتابوں کا، صبح شام رات دن درس 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 تدریس، اس وجہ سے نام ادریس پڑ گیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح ہو گیا، نوح سے ہے، تو معنی یہ ہے کثرت البکا، کہ اللہ کے آگے اتنی رونے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام کہ آنسو بہتے بہتے رخساروں پہ گویا جھریاں بن گئی تھی۔ ہمیں تو رونا آتا ہی نہیں نا جی، ہم تو طواف کریں، عمرہ کریں، صفا مروہ دوڑیں، رمضان شریف کے روزے رکھیں، شب برات منائیں، مجالے کے رونا آئے۔ وجہ یہ ہوتی ہے، یاد رکھو کہ جب دلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے تو رونا نہیں آتا، کیونکہ تمام چیزوں کا حاکم اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ مرکز علم جو ہے وہ دل ہے، مرکز ایمان جو ہے وہ دل ہے، مرکز نیت جو ہے وہ دل ہے۔ لیکن جب دلوں پہ جیسے قرآن کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان مشرکین کو، کافروں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں، قرآن میں غور نہیں کرتے۔ دیکھو نا جی، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے علوم حدیثہ میں اور جدید ٹیکنالوجی میں، اتنا ترقی کر گئی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ فضاؤں اور خلاؤں میں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کیا ایک چھوٹی سی سم ہوتی ہے، بس جناب وہ ٹیلی فون میں ڈالیں کام شروع۔ اسی طریقے سے اب تو ایسے بھی ٹیلی فون آ گئے ہیں، ہمیں تو خیر اللہ کی رحمت ہے سننا آتا ہے یا بند کرنا آتا ہے، اس لیے مجھے دوست دیتے ہیں نا ٹیلی فون، کئی دن میرے لیے عذاب بن جاتا ہے، مجھے چلانا نہیں آتا ہے۔ اب میں انکار کروں وہ ناراض ہوتے ہیں، او بھائی اللہ کے بندے مجھے نہیں آتا ہے۔ نہیں جی ہم تو آپ کے لیے لے آئے۔ ٹھیک ہے بھائی، خود 2-4-5 دن سیکھتا ہوں، جب میں تنگ آتا ہوں میں کسی کو دے دیتا ہوں۔ لیکن آج کل تو ایسے یعنی جو میں نے سنا ہے بچوں سے کہ ٹیلی فون میں بھی انٹرنیٹ سسٹم آ گئے ہیں، سب کچھ آپ ٹیلی فون پہ بیٹھے بیٹھے کر لیں۔ مجھے ایک دوائی کے بارے میں پوچھنا تھا، تو میرے پوتے ہیں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، تو میں نے اس کو دوائی کا نام بتایا، میں نے کہا بیٹا یہ تو وہ ٹیلی فون پہ لگ گیا۔ میں نے کہا میں کہتا ہوں دوائی کے بارے میں بتاؤ، یہ ٹیلی فون پہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر یہ کیا کرے؟ انہوں نے کہا آپ کی دوائی تو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے 1 منٹ میں دوائی نکالی، اس نے کہا یہ دوائی ہے، یہ نام ہے، یہ کمپنی ہے، یہ اس کے فائدے ہیں، یہ اس کے نقصان ہیں۔ تو اگر دیکھیں نا جی آپ، اس لیے آپ اگر افسوس یہ ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، اور میں تو ایک چھوٹا سا حقیر سا آدمی ہوں، ادنا سا طالب العلم، اور ابھی میں پوری طرح طالب بھی نہیں بن سکا۔ مولوی ہونا تو بڑی بات ہے، آگے بعض مولوی ہوں گے،
ہم تو نہیں بن سکے. افسوس یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے اندر بھی کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو عالمی سطح پہ دین کا خطاب کر سکے. کچھ لوگ پیدا ہوئے، اللہ کی شان ہے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اور آج کل جن لوگوں میں یعنی یہ صلاحیت ہے کہ ان کو انگلش زبان پہ بھی عبور ہے، علوم جدیدہ حدیثہ پہ عبور ہے، لیکن افسوس یہ ہے وہ خود پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، تو پورے عالم کو کیا ہدایت کریں گے؟ ورنہ یقین کریں کہ آج بھی اگر 10 علماء ایسے پیدا کر دیں آپ، ان کو معاشی طور پہ بے پرواہ کر دیں، یہودیت نے، نصرانیت نے، مجوسیت نے، سنویت نے، بدھ مت نے، ید مت نے، انہوں نے ترقی کیوں کی ہے؟ ان کو جہاں کوئی جینیس آدمی ملا ہے نا، اس میں انہوں نے کروڑوں لگا دیے. انہوں نے کہا جناب آپ بیٹھے آرام سے کام کریں، یہ آپ کا بنگلہ، یہ آپ کے کاریں، یہ آپ کے نوکر، یہ آپ کے سب کچھ، آپ بس اپنا جو کام ہے نا اس پہ آپ ریسرچ کریں، ریسٹ کریں، سیر کریں. آپ کو لڑکی چاہیے چن لیں، آپ کو دولت چاہیے لے لیں، جو مرضی آئے لو، دولت لو، عورت لو، لیکن کام کرو. انہوں نے ان جینیس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پوری دنیا کو وہ نچا رہے ہیں. یہ بل گیٹس پتہ ہے کون تھا؟ یہ تو خود یتیم بھیک مانگتا تھا، یعنی یہ تو چندے کے سکولوں میں پڑا ہوا آدمی ہے، ذہین تھا. آج پوری دنیا کے چند بڑے لوگوں میں سے ایک ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ بڑا دکھ ہے کہ ہم آج بھی اسی روایتی حدود سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. یعنی جو ہمارا عالم دین ہے، آپ کو حیرانگی ہوگی، اللہ مجھے اعتراض سے بچائے، یا اللہ میرے دل میں کسی کی توہین نہ ہو. ایک واقعے کا بیان، آپ یقین کریں کہ ہمارے جو موجودہ دور میں اچھے اچھے علماء جن کے ہم جوتی اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہیں، وہ انگریزی تو انگریزی، اچھی عربی بھی نہیں بول سکتے. اچھی عربی نہیں بول سکتے. جب آپ ان کو لے جاتے تھے نا یہاں کے علماء حرم کے پاس، مشائخ کے پاس، ائمہ حرمین کے پاس جا کے تعارف کراتے، جناب یہ شیخ الحدیث ہیں، جناب یہ شیخ التفسیر ہیں، جناب یہ ہمارے بہت بڑے محدث مدرس ہیں. اور جب وہ عربی بولتے تو ہمارے شیخ چپ، ان کو پتہ ہی نہیں میں آگے کیا کہوں. وہ شیخ حیران ہو گئے، پوچھتے کہ یار تم کہتے ہو اتنا بڑا عالم ہے، تو کیا تمہارے ملک میں بخاری شریف جو ہے وہ کسی اور زبان میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی عربی میں نہیں پڑھائی جاتی؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو علم آیا لیکن بولنا نہیں سیکھے. لینگویج اور چیز ہے. یہاں آپ دیکھتے ہیں نا کتنے ہمارے جاہل بھائی ہیں جو الف نہیں پڑھے ہوئے، ایسی عربی بولتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے پانی بھریں. کیا ہے کہ جب سے آئے کسی عرب ماحول میں آ گئے، عرب حلقے میں آ گئے، عرب محلے میں آ گئے، دائیں بائیں عرب لوگ آ گئے، ان کے بچوں کے ساتھ کھیلے بڑے اٹھے، ایسی صاف زبان بولتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتے ہیں، مولویوں کو نہیں آتی ہو. تو زبان الگ چیز ہے. اس لیے آج ہمارے پاس یعنی شاید پوری دنیا میں کوئی 4-5 آدمی ہوں، وہ 4-5 آدمی کیا کریں؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ جن کو اللہ نے دولت دی ہو، توفیق دی ہو، وہ ایک ایسا ادارہ قائم کرے جن میں ان علماء کو 2 سال کے لیے تیار کیا جائے. وہ پوری دنیا کو خطاب کر سکیں.
پوری دنیا کو دعوت دے سکیں کہ بھئی تمہارے پاس سارے معلومات ہیں. اللہ کے قرآن نے نوح علیہ السلام کی خبر دی ہے, اللہ کے قرآن نے ہود علیہ السلام کی خبر دی ہے, اللہ کے قرآن نے صالح علیہ السلام کی خبر دی ہے, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت ادریس, اللہ نے سارے انبیاء کے واقعات بتلائے ہیں. قوم عاد, قوم سمود, قوم شعیب, قوم نوح, قوم فرعون. تو اگر تمہارا علم اتنا ترقی کر گیا ہے, ثابت کرو کہ ان میں کوئی خبر غلط ہے. اور اگر قرآن سچا ہے تو پھر سیدھی بات ہے کہ مان لو ایک سرزمین بے آب و گیا میں پیدا ہونے والا نبی, یہاں مدرسہ بھی نہیں ہے, یہاں پرائمری سکول بھی نہیں ہے, یہاں کوئی معلم بھی نہیں ہے, یہاں کوئی استاد بھی نہیں ہے. اس زمانے جاہلیت میں پرورش پا کے غار حرا سے اترتا ہے اور ساری کائنات کا معلم بن جاتا ہے. تو ثابت کرو حضور کی کسی بات کو کہ وہ غلط ہے, اور اگر وہ صحیح ہے تو پھر مان لو, پھر کلمہ پڑھ لو. لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر لڑتے کس بات سے ہو؟ لڑائی تو جاہل کرتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ تو لڑائی نہیں کرتے, وہ تو ڈائلاگ سے مسائل حل کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں. تو آپ اللہ کے قرآن کی یا فرمان محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو جھٹلا دیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھا مسواک چھوٹی سی چیز ہے, لیکن سنت محمد مصطفیٰ, سنت محمد مصطفیٰ ہے. اور مسواک کرنے کا 70 فائدہ ہے, اور سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ جو مسواک پابندی سے کرتا ہے اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کریں گے. یہ تو ادنا فائدہ ہے, تو بڑے فائدے کتنے ہوں گے؟ 70 فائدہ ہے. اچھا, اب یہ مسواک ہے پیلو کا, لکڑی کا, اپنا نیم کا, کسی اپنے بلسان کی لکڑی, کوئی سی لکڑی کا ہے. حضور کے زمانے میں یہی مسواک چلے آ رہے تھے. آج جدید سائنس جو ہے وہ بھی مجبور ہو گئی ہے. آپ کسی میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں, آپ کو لفظ مسواک کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ ملیں گے, اور وہ سوئٹزرلینڈ کے بنے ہوئے ہیں, اور اٹلی کے, اور جاپان کے, اور کہاں کے. یعنی اب وہ اسی مادے کو لے کے پیسٹ بنا رہے ہیں کہ بھئی جو اسلام نے کہا جو اس کا فائدہ ہے اور کسی چیز کا فائدہ نہیں. اللہ کے قرآن نے فرمایا تھا کہ زیتون کا درخت جو ہے, زیتون لا شرقیت ولا غربیت, یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. اللہ کے نبی نے فرمایا کلوا منها وادہنوا فانها من شجرۃ مبارکۃ. حضور نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا بھی کرو اور لگایا بھی کرو, یہ بڑے مبارک درخت کا تیل ہے. آج 1400 سال پہلے یہ بات حضور نے فرمائی تھی. آج جدید سائنس اس بات پہ آ گئی ہے کہ بھئی زیتون کا تیل باوجود کہ تیل ہے الٹا کولسٹرول کو ختم کرتا ہے, برے کولسٹرول کو ختم کرتا ہے اور اچھے کولسٹرول کو پیدا کرتا ہے. 1400 سال پہلے جو حضور نے فرمایا تھا, 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا کہ ہر برتن جو بھی چیز ہے 3 دفعہ دھو ڈالو, لیکن کتا اگر چاٹ لے, زبان مارے, منہ مارے, اس کو 7 دفعہ دھوئیں اور 1 دفعہ مٹی سے رگڑیں. اچھا, ہم بھی یہ جب پڑھتے تھے استادوں کے پاس یہی سمجھتے تھے بھی حضور کے زمانے میں کوئی پاؤڈر شاؤڈر تو ہوتے نہیں تھے اینٹی سیپٹک, کوئی صابن بھی نہیں ہوتے تھے, کوئی فوم بھی نہیں ہوتی تھی, اس لیے حضور نے فرمایا بھی مٹی سے رگڑو. اس وقت ہاتھ بھی تو آدمی مٹی سے رگڑ لیتا تھا. لیکن آج دنیا کی جدید علم نے تحقیق کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر جراثیمہ جو ہے وہ مر جاتا ہے, لیکن کتے کے منہ کے اندر جو جراثیم ہیں وہ آگ میں بھی ڈالو نہیں جلتے, جب تک مٹی نہ رگڑو وہ صاف ہی نہیں ہوتے. تو پھر آؤ کلمہ پڑھو, آگے بات کرو.
اسی لیے میں رو رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس کوئی دائی نہیں ہے نا کہ جو پوری دنیا میں بیٹھ کے، اب تو زمانہ ہے جناب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اب تو زمانہ ہے فیس بک کا زمانہ ہے، اب تو زمانہ ہے ٹویٹر کا زمانہ ہے، اب تو آپ کے پاس وسائل ہیں، آئے دنیا میں کوئی ہمارا اللہ کا دائی پیدا ہو اور ساری دنیا کو اسلام کی دعوت دے اور چیلنج کرے کہ آؤ مقابلہ کرو۔ اسی طرح دیدات تھے نا، ساؤتھ افریقہ کا تھا، وہ عالم بھی نہیں تھا بیچارہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ماسٹر آدمی تھا۔ اچھا، اس کے راستے کے اندر عیسائی رہتے تھے، وہ جب سکول جاتا وہ اس کو چھیڑتے تھے، اس سے کوئی سوال پوچھ رہے تھے، کوئی اعتراض کر دیتے، اب وہ بیچارہ نہ تو پڑھا ہوا نہ عالم، کیا جواب دے؟ وہ اس غصے میں آ کے اس نے حضرت علامہ رحمت اللہ کیرانوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی کتاب اظہار الحق لے کے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، محنت کرنی شروع کی اور دیگر کتابیں پڑھنی شروع کی۔ عیسائیت کے لیے تو وہ جناب ایسا ماشاءاللہ زہر ہلال بن گیا کہ بڑے سے بڑا پادری بھی کہتا تھا زہر کا پیالہ پی لینا، دیدات سے مقابلہ نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ان کے بہت بڑے پادری نے عالمی سطح پہ مقابلہ کیا تھا، جو پوری دنیا میں لائیو پہ دکھایا جا رہا تھا۔ اس نے کہا پادری صاحب مناظرے کی بات تو الگ ہے، آپ کے پاس کتاب ہے، آپ ماشاءاللہ تورات اور انجیل کے ماننے والے لوگوں میں ہیں، مہربانی کر کے صفحہ نمبر فلاں جو ہے نا اپنی کتاب کا پوری دنیا کے سامنے مجھے پڑھ کے سنا دو۔ تم پڑھ کے سنا دو، میں ہار گیا تم جیت گئے۔ اب پادری صاحب کو تو جناب یہاں وہ جی یہ تو انہوں نے کہا یار تمہاری کتاب ہے، تم مجھے جہاں سے کہو میں قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ آخر اس نے شکست قبول کی لیکن اپنی کتاب نہیں پڑھی، کیوں؟ اس کتاب میں ایسی گندگی لکھی ہوئی تھی کہ اگر لوگ سن لیتے تو ویسے ہی کہہ دیے تو بڑے بے ایمان لوگ ہیں جو لکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ شراب پی کے زنا کرتا تھا۔ یہ اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ اپنے زنا کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے زنا اور اپنے قلب جاری رکھنے کے لیے ایسی کتابوں میں درج کر دیا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی۔ تو سیدنا ادریس علیہ السلام کے یہ 5 شاگرد تھے، یہ جو بت ہے نا ودن و سواعن و یغوث و یعوق و نسرا۔ اچھا یہ دیکھو خدا کی شان کہ اس زمانے میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، اور شیعہ کے بھی 5 ہیں، پنجتن۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ اچھا ہمارے ملکوں میں بھی بہت سارے 5 پیر ہوتے ہیں، یہ سارا وہی چکر چلا رہا ہے۔ بھائی 5 پیر کیوں؟ یعنی ایک پیر کام نہیں کرتا، پھر 5 کی مشاورت بٹھانی پڑتی ہے۔ 5 ند یعنی 5 دریا، یہاں بھی 5 پیر، ایک پیر کا کام نہیں ہے نا۔ اچھا پھر پیروں نے بھی حلقے تقسیم کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ جو یو پی کا پیر ہے وہ آندھرا میں کام نہیں آتا، اور جو مہاراشٹر کا پیر ہے وہ جناب دوسرے صوبے میں کام نہیں آتا۔ جو ہمارے سندھ کے بیچارے ہوئے لوگ پریشان ہیں وہ ملتان جاتے ہیں، اور ملتان والوں کو کوئی جن بھوت پکڑ لے تو شہباز کلندر آتے ہیں۔ یعنی پیروں نے بھی اپنی اسٹیٹ تقسیم کر دی ہے نا کہ بھئی میں تیرے پاس بھیجا کروں گا، تم میرے پاس بھیجتے ہو، گاڑی تب چلے گی نا۔ بس والوں کا کرایہ بنے گا، آنے والوں کا بنے گا، ہوٹل والوں کا کرایہ بنے گا، اور ان میں جو گندے لوگ ہیں ان کے مسائل بھی راستے میں حل ہوتے رہیں گے۔ لہذا تم میرے پاس بھیجا کرو، میں تمہارے پاس۔ یہ دکانداری ہے بابا، پیری شیری کوئی نہیں ہوتی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو اتنا چھپ کے رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔
اگر کوئی جان لے تو وہ الٹا اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، چھپاتے ہیں۔ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور ویڈیو بنوا کے نہیں کہتے کہ مجھے حضور پاک کی زیارت ہوئی ہے۔ اللہ کے بندے، اگر یہ شرف ہوا ہے تو دل میں رکھو، خدا کا شکر ادا کرو، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ یہ جو ہے نا جی، یہاں میں نے دیکھا تھا، میں چھوٹا تھا اس وقت قرآن شریف یاد کرتا تھا، حضرت شیخ حبیب اللہ ہوتے تھے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ اچھا، وہ عجیب آدمی تھے ماشاءاللہ، ہم نے دیکھا پتہ نہیں ان کے کبھی تو ان کو طواف کا دورہ پڑتا تھا کہ بس نماز سے فارغ ہیں اور طواف کر رہے ہیں۔ اچھا، اور طواف بھی وہ ایسا کرتے تھے ماشاءاللہ کہ آپ اور ہم تو ان کے ساتھ ایک طواف بھی نہ کر سکے نا، ایسا ایسا قدم اٹھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور گھنٹوں میں جا کے ان کا ایک طواف ختم ہوتا تھا۔ ہم تو دوڑتے ہیں نا کہ جلدی جان چھڑاؤ، میں نے آج 10 طواف کیے، پتہ نہیں صحیح طریقے سے ایک بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ اب جناب ہم نے دیکھا تھا، اچھا کبھی ان پہ نفل پڑھنے کا دورہ ہوتا، اب نفلیں پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب جناب حرم شریف میں کہیں بیٹھے ہوتے، اچھا ایک دو آدمی اپنے علاقے کے، لاہور کے، پنجاب کے، پاکستان کے، ادھر کے ادھر کے آ جاتے ملنے کے لیے، دوسرے دن حضرت جگہ ہی بدل دیتے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا حرم مکہ میں، آدھا کعبے کا دروازہ بھی ڈوب چکا تھا اور پانی یعنی پرانے حرم کے پنکھوں تک پہنچا ہوا تھا، لیکن خدا کی شان دیکھو، عاشق تیر کے بھی طواف کر رہے تھے۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ بھئی جا کے حبیب اللہ کا پتہ کرو، وہ اللہ کا بندہ کہیں حرم والے نیچے والے غرفے میں رہتا ہے، وہ ہاتھ تو سارا پانی بھر گیا، خدا کا خیر کرے، اللہ کرے وہ زندہ تو ہو۔ میں نے کہا حضرت آپ کا حکم تو سر آنکھوں پہ، آپ والد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، باہر اتنا اتنا پانی ہے، میں اس پانی میں جا کے کیسے ڈھونڈوں؟ اچھا، والد صاحب بھی تو بلوچ تھے، انہوں نے کہا اچھا اب تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، چلو چھوڑو میں خود جاتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں جاتا ہوں، بس آپ بیٹھے۔ اب جناب میں نے وہ چادر ایسے عربی توپ جو تھا نا اس کو ایسے اوپر باندھا ہوا، پاجامہ اوپر کیا ہوا، پانی میں آتا آتا آتے دروازے کے قریب آیا حرم کے، دیکھا تو حضرت شیخ حبیب اللہ بھی آ رہے ہیں۔ میں جا کے السلام علیکم کیا، کہنے لگے میں پتہ کرنے جا رہا تھا کہ بولی خیر محمد زندہ ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا جی مجھے بھی انہوں نے بھیجا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، میں نے کہا اچھا السلام علیکم، بس۔ وہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، مٹاتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ بورڈ نہیں لگاتے، وہ اشتہار نہیں لگاتے، وہ رنگ نہیں بدلاتے کہ جناب فلاں رنگ کی پگڑی پہنو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس حضرت کے اتنے مرید ہیں، ماننے والے ہیں۔ سب سے پہلے جب ریا ہو گیا تو عبادت تو برباد ہو گئی۔ آج تو پیروں نے کسی کی واسکٹ ہے، کسی کی پگڑی ہے، کوئی گلے میں پگڑی ڈالتا ہے، کوئی نیلی، کوئی کالی، کوئی پیلی، کوئی سفید، اور جناب تاکہ لوگوں کو کوئی ٹوپی کا مختلف سٹائل ہے، لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ فلاں حضرت کے مرید ہیں۔ ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو حقائق ہیں، جو صحیح معنوں میں اولیاء اللہ ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان کی صحبت نصیب فرما دے۔ جو صحیح معنی میں علماء حق ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں ان کے جوتے اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، کریم ہے، رحیم ہے، ہم بھی اس کی شکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ راضی ہو جائے تو ہمیں بھی شامل کر لے، اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ ورنہ بات جو ہے نا وہ یہی ہے
کہ آج آپ کے دیکھیں، اب آپ خود اندازہ کریں کہ جس زمانے میں امام بخاری تھا، امام مسلم تھا، امام نسائی تھا، امام مالک تھا، امام احمد ابن حنبل تھا، امام شافعی تھا، امام ابو حنیفہ تھا، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ضحاک تھا، سدئی تھا، قتادہ تھا، اکرمہ تھا، علقمہ تھا، ایمان سے کہیں کتنی یونیورسٹیاں تھیں، کتنی ہائی سکول تھے، کتنی کالج تھے. آج تمہاری اتنی یونیورسٹیاں ہیں، اتنے دینی مدارس ہیں، ایک بھی کوئی بخاری پیدا نہیں ہوتا، ایک بھی. چلو امام بخاری تو بڑی بات ہے، ایک بھی کوئی محمود الحسن پیدا نہیں ہوتا، ایک بھی کوئی تھانوی پیدا نہیں ہوتا. کہتی ہے نا غلام اللہ خان تھا، اور غلام اللہ خان کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ حضرت حسین علی رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ حضرت احمد علی رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ساری دنیا نے زور لگا لیا کہ شاہ جی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، خدا کے لیے آپ حج کر لیں، آپ ایک دفعہ تو یہاں جا کے حاضری دے آئیں. شاہ جی ہمیشہ فرماتے کہ بھائی اللہ نے حج فرض کیا ہے صاحب استطاعت پہ، مجھے تو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا نہیں ہے، میں تمہارے پیسے لے کے حج کیوں کروں؟ اس کے منشا الہی یہی ہوگا کہ میں نہ ہوں، ورنہ اللہ تمہیں پیسے دے سکتا ہے، مجھے نہیں دے سکتا. یہ لوگ تھے جن کے بارے میں حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری وقت کی ولایت میں اتنے اونچے ہیں کہ ان کے برابر کا کوئی آدمی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی ولایت کو گپ شپ میں چھپا لیا ہے. کوئی آ جاتے اسے گپ شروع کر دیتے ہیں، آدمی دیکھ رہی ہر یہ کو پیر فقیر ہوتا تو یہ ایسی مذاق کرتا بھلا، انہیں پتہ ہی نہیں لگنے دیا. اللہ اکبر. میرے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مرنے کے بعد ہم نے کتاب پہ دیکھا کہ حضرت خلیفہ غلام محمد کے خلیفہ ہیں، ساری زندگی کسی کو نہیں بتایا اور کسی کو بیعت بھی نہیں کیا. اب فرماتے بابا میں مدرس آدمی ہوں، پڑھنے پڑھانے والا آدمی، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. بتایا ہی نہیں کسی کو. آج تو جناب کسی کو خلافت ملے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور نام لکھے جاتے ہیں خلفاء، متقدمین، متاخرین، خلیفہ اولا، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث. یا خدا کا خوف کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ 5 بھی فوت ہو گئے، اب شیطان نے سلسلہ جوڑا کہ یار اللہ والے جا رہے ہیں اور ان کی یاد کیسے تازہ کریں گے. اس نے ان کی شکلوں کے بت بنوا دیے کہ ان کو دیکھ کے یاد کر لیا کرو کہ یہ اللہ والے لوگ تھے. اب جب جناب وہ نسل ختم ہو گئی، دوسری نسل پیدا ہوئی، شیطان نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ تمہارے باپ دادا بھی انہی سے مانگتے تھے، تم بھی انہی سے مانگا کرو. تم ان کو کہو گے تو یہ اس کو کہیں گے. ایمان سے کہیں آج بھی ہمارے جاہل کا عقیدہ یہی ہے کہ نہیں کہ ہم پیر سے کہیں گے، پیر اللہ سے کہے گا، کیونکہ ہماری خدا سنتا نہیں، اس کی خدا موڑتا نہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ ہماری خدا سنتا نہیں، اس کے بعد بندہ مسلمان بھی رہتا ہے. خدا تو شیطان کی بھی سنتا ہے، تم اس سے بھی برے ہو. شیطان نے جب درخواست دی تھی مجھے لمبی عمر ملے، اللہ نے دے دی کہ نہیں دی؟ تو اللہ تو شیطان کی بھی سنتا ہے. تم نے ساز وہ کہتے ہیں جناب بادشاہ سے ملنا ہو تو راستے میں مشیر وزیر ضروری ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم میری مثال دنیا کے بادشاہوں سے دے رہے ہو، میں تو لے سکا مثل ہی شے ہوں. تمہاری مثال دینے سے تم کافر ہو گئے، اگلا مسئلہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. اور پھر سیڑھیاں وہاں لگائی جاتی ہیں جہاں بات سننے والا نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر رات آسمان دنیا پہ آ کے خود بلاتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا. تو
اس کے بعد یہ بت پرستی شروع ہوئی. دعا کریں اللہ ہمیں زندہ بتوں سے بھی بچائے اور مردہ بتوں سے بھی بچائے. یہ شخصیت پرستی بھی تو ایک بت پرستی ہے نا، کہ میرے حضرت نے فرمایا ہے، باقی نہ نبی کا نام لیں گے نہ خدا کا نام لیں گے. اللہ رحم فرما، رحم فرما. بس حضور پاک کی نماز جنازہ کا تمہیں کیوں فکر پڑ گیا؟ نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کے جنازے کا تمہیں کیا فکر ہے؟ اے اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کو تمہاری ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں صحابہ جاتے تھے 10 اور درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے. اسی لیے علماء نے کہا کہ وہ روایتی جنازہ نہیں پڑھا گیا کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا. ہم حضور کے لیے یہ دعا کرتے ہیں. ان کو بڑا فکر ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ وہ شیعہ کا جراثیم ہے. حجی ابو بکر عمر نے سرکار کا جنازہ نہیں پڑھا تو حضرت علی نے کیوں نہیں پڑھ لیا؟ مشکل کشا کہاں گئے ہوئے تھے؟ حضرت ابو بکر عمر نے تو جنازہ نہیں پڑھا تو مولا علی کہاں تشریف لے گئے تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. عورت کو اگر حیض آ جائے باہر میدان میں بیٹھی رہے، اندر نہیں آ سکتی ہے. اب یہ پتہ نہیں کیا ہے جی، مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا. مجھے نہیں پتا بھی کیا لکھا ہے. آذان مغرب کے بعد نماز سے پہلے حنفی مسلک میں کوئی نماز نہیں ہے. باقی ائمہ فرماتی ہیں کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ اذان اور تکبیر کے درمیان میں سنت پڑھی جائے تو لہذا مغرب کے لیے بھی پڑھی جائے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں الا المغرب، کے مغرب کے لیے نہیں، کیونکہ مغرب کا وقت جو ہے مشہود ہے. اذان کے بعد فوراً مغرب کھڑی کریں تاکہ رات والے ملائکہ آئیں اور دن والے چلے جائیں. چالیس نمازیں پڑھنا فضیلت ہے. آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے. آپ اگر کسی 26ویں فلور پہ کام کرتے ہیں اور وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں مسجد میں نماز پڑھیں، نہیں تو اپنی جماعت کریں. ویسے نماز ہو جائے گی اگر حرم کی صفیں نظر آئیں. یہ جو ہے جی نقد رقم 6 لاکھ اور ادھار پہ، یہ جائز ہے. 40 نمازوں کی حدیث ضعیف ہے، لیکن فضیلت اعمال میں ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے. کہتے ہیں جی کہ 2 رکعت نفل نماز، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد 51 مرتبہ سورت کل، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی بزرگ نے بتایا ہو، اللہ عالم. کہتے ہیں جی قائد اعظم محمد علی جناب مسلمان تھا، تمہیں پتا، مجھے کیا پتا؟ یہ تو تم مجھے بتاؤ. نام اس کا محمد علی تھا، مسلمان نہیں تھا. یار کوئی عقل تو کرو نا. جس کے نام میں حضور کا نام بھی ہے اور علی کا نام بھی ہے، وہ مسلمان نہیں تھا. شب برات کو موم بتیاں اور حلوے شلوے بالکل بدعت ہیں. مشال نہیں، مشعل رکھنا جائز ہے. لڑکی کا نام ملائکہ نہ رکھو، ملائکہ رکھو. حوریہ رکھیں جائز ہے. حرم کی حد کب رکھی گئی ہے؟ میں تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے رکھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دے، ارے نہ منا سکنا، قرآن میں نہیں ہے یار. کوئی ساری ذمہ داری مولوی مکی کی ہے. تم کیوں نہیں قرآن پڑھتے ہو؟ لڑکے کا نام موسم خان رکھا ہے، ماشاءاللہ بدھو خان رکھ لو.
موسم خان، یہ ہمارے بلوچ پٹھانوں کے عجیب نام ہوتے ہیں، گلو خان، بدو خان، جمعہ خان، سہارا خان، یہ سب جاہلیت کے نام ہیں، اسلامی نام رکھو۔ میری بیوی پر جنات کا اثر ہے اور وہ جنات کہتے ہیں کہ ہم اس کو ساتھ لے جائیں گے، اصل میں میرے خیال میں بیوی تم سے تنگ ہے، کوئی جن نہیں، اتنا پیر میں بھی ہوں۔ جب تم بیوی کو خوش نہ کر سکو تو جنوں کا بہانہ نہ کرے تو کیا کرے غریب؟ تم اپنا علاج کراؤ اور بیوی پر پیسے خرچ کرو، جن خود بخود بھاگ جائیں گے۔ یاد رکھو اصول کہ جن آگ سے پیدا ہوا ہے، جس عورت یا مرد پہ جنات کا اثر ہوتا ہے اس کو جلا کے کوئلہ کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہٹی کٹی رہے، میک اپ سنگار کرے اور کبھی کبھی جن ملنے کے لیے آ جاتا ہے، یہ نہیں ہوتی ہے بات۔ اور اگر حقیقتاً جن ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، سب شیطان جن بھاگ جائیں گے۔ اگر دم پڑ جائے روزے لگاتار رکھیں، کوئی ضروری نہیں۔ ایک عام آدمی پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ اگر عمرہ ختم کرنے کے بعد دونوں آدمی ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے ہوتے ہیں، تم نے ایک کیا ہے غلط ہے، ایک اور کرو، سنت یہ ہے، یا پھر نہ کرو، غریب ہو کوئی ضروری نہیں۔ اور کون سا تم نے سنتیں پوری کی ہوئی ہیں، باقی عقیقہ رہ گیا ہے۔ باپ داڑھی رکھتا نہیں، عقیقے کا بڑا فکر ہے، اس سے پہلے سنت داڑھی والی تو پوری کرواؤ۔ میرا نام ذوالنور ہے، ذوالنورین تو نام ہوتا ہی، وہ تو لقب تھا اللہ کے بندے، کوئی اور نام رکھ لو۔ تم کیسے 2 نور والے بن گئے؟ وہ تو ذوالنورین بھی اس لیے تھے کہ ان کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اسلام میں پردے کا حکم ہے، ہر مسلمان عورت پہ پردہ اللہ کی طرف سے واجب ہے، اور اگر نہ کرے تو فاسقہ فاجرہ ہے اور منکر قرآن و حدیث ہے۔ ہم کسی مجاہد ہمارا قید میں دعا کرو، اس کے لیے دعا مانگے طواف کر کے اللہ سے، شب برات میں عبادت کرو، باقی یہ حلوے یا کوئی خاص نمازیں یا ایک روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ویسے حضور پاک شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی فرمائیں گے؟ بالکل فرمائیں گے، اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہ پوچھو اس سے کہ اس مسئلے کی کیا تکلیف ہو گئی اس کو۔ رفع یدین کے بارے میں میرا بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی امت کو خدا کے لیے اکٹھے رہنے دو، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ۔ باقی یہ بات جو ہے نا، رفع یدین کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن ترمذی کھول لیں، رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں بھی حدیثیں موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی حدیث وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے، آؤ میں تمہیں حضور جیسی نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ اور عبداللہ ابن مسعود وہ آدمی ہے فقہائے صحابہ میں ہے، اور حضور فرماتے تھے ما رضی ابھی ام عبد، جس بات پہ عبداللہ راضی ہو جائے میں بھی راضی، میرا خدا بھی راضی۔ اتنا بڑا آدمی ہے۔ تو وہ انہوں نے جب نماز پڑھی تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے اور نہیں اٹھائے، اس لیے یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔
جو کرتے ہیں ان سے لڑو نہیں، جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی بڑے دلائل ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے منع بھی فرمایا، تو اس لیے لڑائی جھگڑے یہ مستحبات کے مسئلے ہیں، اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو ایک رہنے دو۔ اچھا، کبھی گھر میں بیٹھ کے غور کرنا، خاص طور پہ میرے نوجوان بچے جو ہیں نا، اب ان کے پاس انٹرنیٹ ہے نا، تو غور کریں کہ حضور کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک یہ جھگڑے کیوں نہیں ہوئے؟ کیا کسی جگہ کوئی کتاب لکھی گئی، مناظرہ ہوا، چیلنج ہوا، ایک دوسرے کو سر پھٹول کیا گیا؟ مسجدوں میں 1200 سال کے بعد کیوں پیدا ہوئے؟ یہ ذرا تحقیق کر لینا کہ حضور کے زمانے سے 1200 سال تک ایک کتاب لکھی گئی ہو جس میں یہ جھگڑا ہو۔ اگر حدیث مبارک ہے، دونوں حدیثیں ہیں، محدثین نے یہ باب بھی باندھا ہے، یہ باب بھی باندھا ہے۔ احرام کی حالت میں میرا ہاتھ کٹ گیا، خون نکلا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر میں 4 طواف اکٹھے کر لوں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لوں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، لیکن طواف ختم کر کے پھر حجر اسود پہ آ کے دوسرے طواف کی نیت کر کے پھر شروع کرو۔ یہ نہیں کہ ایسے تم 28 چکر لگا لو۔ جی کہ ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہوئی تھی، گوادر میں انتقال ہو گیا، ان کی بیوی بیچاری 2 مہینے کی حاملہ بھی ہے، بچی کے والدین جو ہے وہ زندگی کے لیے گوادر سے کراچی لے کر جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اصول یہ ہے کہ وہ وضع حمل تک اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکلے، لیکن اگر وہاں اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی اس کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے، تو والدین لے جا سکتے ہیں۔ بہرحال بغیر محرم کے سفر کیا ہے تو گناہ ہے، توبہ کرو، بس اب سفر ہو گیا، اب مسئلے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ احرام کی حالت میں بھول کے ناک کا ایک بال نکال لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مجھے گیس کی شکایت ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، یعنی مغرب کو جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، اب عشاء کے لیے نیا وضو کرتا ہوں، پھر گیس ہوتی ہے، اب مجبور ہے۔ اگر ہم نے میقات کے بعد عمرہ کر لیا، اب عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں، گھر سے تو نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے ہمارے کسی جگہ کا، حرم میں اس نے نماز پڑھی تو اس نے گھر والوں کو فون کیا کہ میں نے آج حرم میں نماز پڑھی ہے، انہوں نے کہا تم کافر ہو گئے اور دوبارہ کلمہ پڑھو۔ یعنی حرم میں نماز پڑھنے سے کافر ہو جاتا ہے اور ان کے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا اولاد اولادنا وبناتنا اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت فرما، یا اللہ عالم اسلام کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ میں قتل عام بند فرما،
یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ میں حضرت کو دینا چاہتا ہوں، دے دو آپ کو، دے دو۔